ہمارے بہت بڑے مسائل ہیں، لوگ جماعتوں کے اندر بھی بہت زیادہ مسائل ہیں. مفتی عمر صدیق صاحب یہ ماضی قریب کے اندر ہی ان کے کبائر علماء کرام کے ساتھ کافی تو اختلافات رہے ہیں، بلکہ ویڈیوز جو ہے نا وہ منظر عام کے اوپر بھی ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹانگ جو ہے نا اوپر رکھ کر کہا کہ آپ تو اس کو بھی امن پوری حافظ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے کہا کہ نیچے نہیں کر سکتے آپ. تو کیا ان کا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ جو ان کے الفاظوں کا چناؤ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ غیر مناسب سا لگتا ہے کہ علماء کرام کے بارے میں ادب کا جو درجہ ہے وہ تھوڑا سا کم ملوز خاطر رکھا جاتا ہے. دوسری بات، عورت کی حکمرانی کے بارے میں ابھی 2 دن سے ان کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے. اچھا، یہ جو آپ نے کہا ہے نا، جی یہ مولانا عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی، میرا ان کو نصیحت ہے، مشورہ ہے، یہ رویہ، یہ طرز عمل، اس طرح کا انداز گفتگو، اس طرح کے الفاظ کا چناؤ، یہ ان کی شان کے، ان کے علم کے منافی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک عالم کو جو واقعتاً کتاب و سنت کا حقیقی دین کا عالم ہو، انبیاء کا وارث ہو، یہ رویہ، یہ کردار، ایسے الفاظ کا چناؤ، یہ زیب نہیں دیتا ایسے لوگوں کو. اس سے شخصیت ابھرتی نہیں ہے، شخصیت کا وقار بننے کی بجائے مجروح ہو جاتا ہے. مجھے ایک حدیث یاد ہے، ہر عالم کو وہ اپنی نظروں کے سامنے ہمیشہ رکھنی چاہیے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء ادخلہ اللہ النار. ایک روایت میں ہے او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار. جس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا تاکہ وہ علماء کے ساتھ بحث مباحثی کرے، ان کے ساتھ برابری کرے، بتایا کہ میں بھی بڑی شے ہوں، میرے اندر بھی بڑا کچھ ہے، تم کیا چیز ہو، بڑھ بڑھ کر جو ہے نا علماء کے مجلس کے اندر وہ اپنا نقطہ نظر اور اپنی سوچ اور اپنی فکر پیش کرنے کی کوشش کرے. یہ ہے لیجاری بہ العلماء او لیماری بہ السفہاء، یا وہ سفہاء جاہلوں کم علموں کے ساتھ خام خواہ بحث مباحثے میں جٹا رہے ہر وقت. او لیصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا وہ اپنے علم کے ذریعے اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ لوگوں کے چہرے اپنی طرف پھرے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور شہرت حاصل کرے لوگوں کے درمیان، اور لوگ انگلیاں اٹھا کر اس کی طرف باتیں کریں کہ وہ فلاں صاحب ہیں. جو ان مقاصد، ان نظریہ، اس نیت کے لیے علم حاصل کرتا ہے نا، امام الانبیاء کا فرمان ہے ادخلہ اللہ النار، اللہ اس کو آگ میں داخل کرے گا. یہ ہر عالم کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہر عالم کو یہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے. اب ادخلہ اللہ النار 2 چیزوں کا احتمال رکھتا ہے. ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی ہے اللہ اس کو آگ میں داخل کر دے، اور اللہ کے نبی جو دعا کر دیں، کیا خیال ہے جس کے بارے میں یہ دعا ہو جائے گی وہ کبھی کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا، بالکل سرخرو ہو سکتا ہے، بالکل نہیں ہو سکتا. یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اللہ اس کو آگ میں داخل کر دے گا. خبر بھی ہو سکتی ہے، دعا بھی ہو سکتی ہے، اور اللہ کے نبی کی خبر غلط ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتی ہے کبھی. بالکل نہیں ہو سکتی. یہ تو معاملہ بڑا سنگین اور بڑا حساس ہے. اس لیے میری نصیحت ہے مولانا صاحب کو کہ وہ اپنے رویے کو، اپنے انداز کو علماء کے ساتھ خام خواہ جو ہے نا وہ یہ جو اٹ کھڑکا لگا کے رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتے.